بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر. آج ہے 1 مئی، یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. صبح سے آپ نے بے تحاشا مبارکبادیں تو وصول کی ہوں گی، لیکن مزدور کو اس چھٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ آج بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے. فائدہ ہوا تو صرف افسران کو. بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا. مزدور آج بھی چاہ رہا ہے کہ اس کا خاندان وہ آج ایک وقت کی روٹی کما لے، کھا لے، اور اسی لیے وہ نکلا ہوا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب. انہی سے جانتے ہیں کہ 1 مئی ہے ساجد صاحب، اور ہر طرف سے مبارکبادیں صرف دی جا رہی ہیں، چھٹی منائی جا رہی ہے، لیکن چھٹی کا مزدور کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مزدور آج بھی پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے. مزدور مہنگائی سے تنگ ہے. مزدور کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن مزدور کا دن منانے کے لیے لوگ چھٹیاں کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں آج 1 مئی کو؟ بس ظاہر ہے جس طرح پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اسی طرح دیکھ سکیں گے. اور دیکھا کیا جا رہا، بس ایک عالمی یوم جس طرح باقی منائے جاتے ہیں برائے نام، اسی طرح یہ بھی وہ شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں جو ہے وہ دن ایک رکھا ہوا ہے. بس علامتی سا دن ہے. پوری دنیا میں مزدوروں کو کہیں بھی نہ تو ان کی کوئی توقیر میں اضافہ ہوا، کہیں ان کی مزدوری میں اضافہ نہیں ہوا. اور اگر کوئی پاکستان جیسے ممالک میں ایک چیز طے بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی. ہم نے منیمم ویجز جو رکھے ہوئے ہیں اجرت کے مزدور کے، وہ 32,000 ہے، اور مجھے نہیں لگتا 32,000 کہیں بھی دیا جا رہا ہے. یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو پھر یہ دن منا کے پھر اس کے لیے تقاریب کر کے. ایک بڑی عجیب چیز میں نے اس دفعہ دیکھی ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر بلا کے مزدوروں کے ایک تقریب کی ہے، اور وہاں ان کو اسلام عقیدت پیش کیا یا اسلام جو بھی تحسین پیش کیا، اور ایک دن منا لیا. آج کے دن تو شہباز شریف صاحب کم از کم یہ تکلف کر لیتے کہ وہ مزدوروں کے پاس چل کے چلے جاتے، چل کے پہنچ جاتے، اور وہاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. اب ان کو یہ پتہ بھی چلتا کہ یوم مزدور ہے، عالمی یوم مزدور ہے، اور شہر میں لاہور میں ہے تو لاہور ہی میں وہ دیکھ لیتے. ویسے وہ پورے پاکستان کے ظاہر چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ آج بھی مزدور جن کی چھٹی ہم لاہور میں آ کے منا رہے ہیں، وہ تو اپنی سڑکوں پہ روزی روٹی کی تلاش میں. جن کے نام پہ چھٹی ہو رہی ہے وہ تو اپنے آج کی دہاڑی نہیں توڑ رہا، آج بھی وہ جاب پہ ہے، آج بھی نوکری پہ ہے، آج بھی وہ مزدوری پہ ہے. وہ جتا ہوا کام ہے، محنت ہم میں. بھی مزدوری پہ ہیں تو وہ آج ہم بھی مزدوری پہ ہیں. چلیں ہم بھی مزدوری ہیں، ہماری کیٹیگری چلیں مختلف ہو سکتی، لیکن مزدوری ہوتی. خیر، یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ ہم ان کو چھٹی ہی اگر سال میں ایک ان کے نام پہ دے سکیں تو وہ کیسے دیں. ہم ان کو کچھ اتنا تو انسینٹیو دے سکتے ہیں. اتنا بھی پاکستان کے برے حالات نہیں ہیں جہاں اتنے کرپشن ہو رہی ہے. اب ہم خود ہی بتا رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے میں کیا ہو رہا ہے، ایف بی آر حکومت کی میں کیا ہو جانب رہا سے ہے. بنائے گئے مزدوروں کے قوانین پر کب عمل درآمد ہوگا؟ بس وہ عمل درآمد ہی کی میں بات کر رہا ہوں کہ عمل درآمد کیسے ہوگا. ایک دن کے لیے بھی اگر ہو جائے نا تو اس سے ہی ہم اگلی بات کر لیں گے کہ ان کو آج ہی اگر ہم کوئی مشاہرہ دے دیتے، ہم کو انسینٹیو دے دیتے ایک دن کا، جہاں جہاں ہم نے پلے سے نہیں دینا. ہم نے یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں لوگ مزدوری کر رہے ہیں اور جہاں جہاں لوگ امپلائی ہیں اس طرح کے مزدور، وہ ایک دن کا وہ تو دے دیں ان کو انسینٹیو. ہم یہی جذبہ ہے نا، اور اسی جذبے کے تحت ہم یہ چھٹی مناتے ہیں. لیکن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہم کم از کم سڑکوں پہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، دہاڑی کرتے ہیں، نکلتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم کوئی چیز بڑھ کے کرتے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے واقعی ان کو کوئی انسینٹیو دیا ہے یا ان کو خوش کیا ہے، اور وہ بھی چھٹی مناتے ایک دن. کوئی ان کا چھٹی لیکن منانے آج سے تو فرق نہیں لاکھوں پڑنا. کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہ تو نام الگ بات ہے نہاد نا. ہمارے ہاں جی، نجکاری کے نام پر مزید ہو رہے ہیں اور ہوں گے، مگر کوئی نجکاری بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ اب کوئی طے ہوگی ہے کہ وہ بھی نہیں کرنی. اور ہمارے جیسے ممالک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو سب نے ہی اسی طرح اوور کم کیا ہے کہ
निजकारी करके अपने से बोझ कुछ कम करके, ताकि मुल्क जो है वो उसके कोई ज़खायर बेहतर हों, और जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, गो के हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे ममालिक निजकारी भी अगर करते हैं तो वो वहाँ इतनी बेरोजगारी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका भी तरीक़ाकार है। यहाँ बयकजुंबश कलम सारी चीज़ें कर दी जाती हैं कि बस जी इसको भेज दें और इनके लोग जो है ना वो उनको फारिग कर दें। पॉलिसी ये आ रही है कि हमने अपने अखराजात कम करने, IMF हमसे यही मुतालबा कर रहे हैं। हम वो अपने लले तलले नहीं कम कर रहे। हमारे जो अखराजात हैं, प्रोटोकॉल के जो अखराजात हैं, वो कोई कम नहीं हो रहे, कहीं कम नहीं हो रहे। किसी भी वजीर का, किसी भी वजीर आला का, वजीर आजम का, गवर्नर का कॉन्वॉय देख लें, वो बता देता है, वो बोलता है, मुंह चढ़ के बोलता है कि ये हम कोई इसमें जरा भी ये नहीं कर रहे कि एक गाड़ी कम कर लें प्रोटोकॉल की। हाँ जी। तो ये असल मामला ये हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए। आज के दिन भी सिर्फ उनको उम्मीदें दी जा रही हैं कि तनख्वाह में इजाफा करेंगे, हम बढ़ाएंगे तनख्वाह, लेकिन पहले ही कम से कम तनख्वाह जितनी है वो 32,000 जैसे कि आपने पहले बताई है, वो भी नहीं मिल रही किसी मजदूर को, और मजदूर के साथ साथ मतवस्त तबका जो है वो भी मुतासिर होता है। ऐलान कर देते कि ये आपकी इतनी तनख्वाह कर देंगे, चाहे आप जून के बजट में कर। आज इतना तो कर सकते थे ना वजीर आजम, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें ही हैं। और आज भी बातें करके उनको खुश कर दिया है, लेकिन मजदूर का दिन गुजर गया है, ऐसी उसकी दिहाड़ी में गुजर गया है। साहब, वजीर आजम ने अपने एक और इख्तियार वजीरों और मशीरों को दे दिया, वो कौन सा इख्तियार है? बस वो कुछ चीजें हैं उन्होंने ऐसे की हैं कि ट्रांसफर कैलें कर दी हैं, नीचे कैबिनेट को दे दी हैं, और उन महकमों को ये इख्तियार दे दिए हैं। ये इख्तियारात कम कोई नहीं हो रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कह लें थोड़ा सा बोझ शायद कम हो। और एक जो डायरेक्ट मंजूरी देते थे ना वजीर आजम जी, सिर्फ वो वाली थोड़ी उन्होंने ट्रांसफर कर दी है कि उसको बाकी जो कैबिनेट है वो देखेगी, जो बाकी कैबिनेट डिवीजन है वो उसको देख के तो उनकी वो हायरिंग कर लेंगे। बस कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कलम ही है। इसको हम क्रेडिट के तौर पे नहीं ले सकते कि जी बड़ा कोई इनकलाबी काम हो गया है और बड़ा इससे जो है ना कौम बड़ी अब चांद पे चली जाएगी, वैसे तो जा ही रहे हैं। तो ये कोई इस तरह का ना कोई वो इनकलाबी काम तो आज वजीर आला पंजाब ने किया है कि उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। अच्छा, ये काबिल तारीफ है। कुछ चीजें जरूर हम तनकीद करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन जो काम अच्छा है वो अभी देखें 6 हफ्तों में ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके लिए लॉन्च भी कर दिया। उसकी आज इफ्तिताई तकरीब थी, मरियम नवाज ने जो है ना खिताब किया और वो भी खुश थी। उन्होंने प्रोजेक्ट सारे को कंप्लीट करने वालों को खराज तहसीन भी पेश किया है। और 32 फील्ड हॉस्पिटल कह लें ये बन गए कि जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे दूर अफ्तादा और पसमानदा पंजाब के दही इलाकों में जहां हॉस्पिटल नहीं है। एक तो ये काम अच्छा है, ये कम से कम कुछ कमी पूरी करेगी जो हॉस्पिटल पूरे के पूरे नहीं अभी फौरी तौर पे बनाए जा सकते। तो ठीक है कि एक नारा भी था कि घर की दहलीज पे सेहत की सहूलियात जो है ना वो मैसर आएंगे। अब ये जो फील्ड हॉस्पिटल है इसमें एक क्लिनिक जितनी कह लें एक उसमें सहूलियात हैं कि फर्स्ट एड भी होगी, कोई गायनी के जच्चा बच्चा की भी उसमें सहूलत है, और कोई जिस तरह बाकी होता है कि कोई हिफाजती इंजेक्शन लगा लें, अल्ट्रासाउंड कर लें, तो है तो काबिल तारीफ। लेकिन अब ये है एक आर्जी हाल। ये आप कह लें वजीर आला जितनी देर हैं, कोई इतनी देर तो चलने का इम्कान है। इससे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के, ये अपनी जगह काबिल तारीफ है, इससे बढ़ के हमें ये करना चाहिए कि हम वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाएं। एक उसकी असल जो मुस्तकिल हल है ना, मुस्तकिल सेहत को अगर हमने एड्रेस करना है, और जो कि हुकूमत करती है सेहत और तालीम को, उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में हमने इस पे कभी बात नहीं की कि ये भी हमने जो है ना अपने सर से उतार दिया है। खैर, अब होना ये चाहिए कि जो पहले हॉस्पिटल्स भी हैं, अब मुझे अपने बुरे वाला कि अपने गांव गग्गो मंडी के साथ है मेरा गांव 231 EB, उस हॉस्पिटल की मैं किसी प्रोग्राम में वो फुटेज चलाऊंगा। उसकी दीवार नहीं है, उसके जो वो बना हुआ हॉस्पिटल वो बेसिक हेल्थ यूनिट है, BHU उसको कह रहे हैं। उसमें डॉक्टर भी कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ करते हैं,
ایمبولینس کا ایک انتظام ہے, وہ ایمبولینس کا جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جو زچہ بچہ کے لیے وہاں پہ ان کو جہاں بھی ایمرجنسی بنتی ہے وہ ایمبولینس جاتی ہے. یہ پنجاب نے شروع کی ہوئی تھی. اس ایک مثال سے میں ابھی کہہ رہا ہوں, اور بھی جگہوں کی وہ میرے پاس پوری خبر ہے, پوری اطلاعات ہیں, وہ ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. وہ بھی جن سے ایگریمنٹ ہے وہ اپنی پیمنٹ لے رہے ہیں لیکن وہ ایمبولینس وہاں پہ دستیاب نہیں ہے. اچھا, ہاسپٹل کی حالت دیکھیں تو ہاسپٹل کو وہاں کتے بھونک رہے ہوتے ہیں, دیوار ہی نہیں ہے اس کی. اس کے اچھی بلی وہ ایک ظاہر وہ بنا ہے, ایک تو اس کے کلینک سائڈ ہے اور اس کی ریزیڈنس کے لیے بھی وہ ساری ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں, اور نظر آ رہا ہے اتنا کہ جیسے کوئی کھنڈر ہیں. اب وہ ہاسپٹل اگر ایک کی میں چشم دید گوا ہوں, میں عید پہ بھی گیا ہوں, میں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے وہاں اس کو دیکھا ہے, اس کو کوئی جانا نہیں دیکھا جا رہا. اب اس کو اپ گریڈ اگر کر دیں, اس کے گرد و نواح جتنے مضافات آ سکتے ہیں, جتنے گاؤں آ جاتے ہیں, جتنی اس کے لیے ظاہر وہ یونین کونسل کا ہے, کو 12-13 گاؤں آ جائیں گے اس میں جو اس کی سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہو رہا پراپر. ڈاکٹر ایک کاروائی کے لیے, سرکاری ڈاکٹر جس طرح کاروائی کے لیے آتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, وہ بھی اس پہ ایسے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت, وہ بھی پتہ ہے وہ کتنی ڈیوٹی کرتے ہوں گے, یا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی کتنا کام کرتا ہے, جو بھی ہے. لیکن اس کو دیکھ کے جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی کھنڈر ہے. یہ دیہاتوں کے ہاسپٹلز کی حالت ہے جہاں بنے بھی ہیں, وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنے پیسے آپ نے یہ فیلڈ ہاسپٹلز پہ بنا دیے ہیں, لگا دیے ہیں, اب یہ آگے اس پہ کچھ تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا نا کہ یہ کتنا لگا اس پہ اور کتنا اس کا بجٹ ہوگا. آیا کیا ہم اس کو وقتی طور پہ یہ رکھیں, یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک اچھا کام ہوا ہے, لیکن اسی کو ہم آگے ہاسپٹل, چھوٹے ہاسپٹلز کی طرف جو ہے نا وہ تبدیل کریں. جی, توجہ دیں تاکہ وہ اپڈیٹ ہوں. اور کیونکہ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. فیلڈ ہاسپٹل الگ چیز ہے اور ایک ہاسپٹل باقاعدہ وہ الگ چیز ہے, لیکن پھر بھی نہ ہونے سے یقیناً بہتر. جی, یقیناً بہتر. ایئر ایمبولینس کا بھی انہوں نے افتتاح کر دیا ہے, اور وہاں پر انہوں نے پہنی ہے وردی ایئر ایمبولینس کی, اور پھر سے ان کے خلاف درخواست دے دی گئی ہے. لیکن سائی صاحب انہوں نے یہ فیلڈ ہاسپٹل کے وقت کیوں نہیں لیب کوٹ پہنا اور ڈاکٹر کا لباس پہنا؟ اب وہ کیا جس جگہ پہ جائیں گی اور جو تقریب ہوگی وہ وہی یونیفارم پہنیں گی. اب یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہم تو ویسے یہی سمجھتے تھے شاید ہم کتنی توجہ دلائیں اور دنیا باقی بھی کتنی توجہ دلائے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ پہننے بغیر بھی آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کا کوئی یہ ٹائٹل نہیں چھین سکتا. آپ بڑی مضبوط وزیر اعلیٰ ہیں. آپ ایک پورے خاندان جو حکومت میں ہے ان کی جو ہے نا چشم و چراغ کی جیسے نہیں ہوتے, مطلب بیٹی ہیں, چشم و چراغ بھی ان کو ہی کہہ لیں. تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں جو باقی وزراء کو ہو سکتا ہے یا وزراء اعلیٰ کو ہو سکتا ہے. آپ تو بہت مضبوط, آپ کے لیے تو کسی جیل پہ جا کے اجازت بھی نہیں لینی پڑتی کسی کام کے لیے. آپ کو تو ساری ہر طرح کی ایڈوائزری بھی آپ کو میسر ہے. آپ کو پورے کہہ لیں مکمل جو بیوروکریسی ہے ہر چیز کا آپ کو تعاون ہے. تو کسی طرح کا کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. میں اگر یہ کہوں کہ شاید یہ مریم کسی کمپلیکس کا شکار ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے امینڈمنٹس بھی کرا لیتے ہیں, وہ پچھلی ڈیٹس میں ہوتی ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چاہے اس ڈیٹ کو ہی ہوگی جو 30 جنوری نگران دور میں ہوا ہے. پتہ نہیں ان نگران دور میں ان کو پتا تھا کہ مریم نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, انہوں نے یونیفارم پہننی ہے, تو ہم یہ جو ہے نا رولز میں اس میں تبدیلی کرتے ہیں. یہ قابل تشویش ہے. یہ اس طرح کی چیزوں جہاں ہمارے ملک میں نکل آئیں صحت ایک بہت اہم چیز ہے, بہت ضروری ہے ہمارے لیے, اور بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے ایک ملک کی کہ صحت یہاں پر جتنی بہتر ہوگی, ہاسپٹل جتنے ہوں گے اتنا ہی ملک ترقی کرے گا. ویسے ہی ہماری تعلیم بھی بہت ضروری ہے, اور تعلیم کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. اس لیے ملک میں 4 سال کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اعلان ہوا ہے, ٹھیک ہے, اعلان ہوا ہے اور ضرورت ہے. ہمارے پتہ ہے تعلیم پہ میں بہت زیادہ بھی بات کر سکتا ہوں. معاملہ یہ کہ ہمارے ہاں
इस एक ही शोबे को अगर हम ठीक कर लें, समझ लें हम आने वाली नस्ल जो ना वो एक मुकम्मल नस्ल तैयार कर रहे हैं, हाँ, जो एक दुरुस्त सिमत की तरफ जाएगी जी, और उसकी डायरेक्शन होगी। कौम हम बना लेंगे, एक नस्ल तैयार कर लेंगे अगर हम सिर्फ एजुकेशन पे ही तवज्जो दे दें। अब ये इमरजेंसी किस लिए लगाई है? ये सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई करोड़ों में हैं, जी, तो कोई 2 करोड़ के 6 ऊपर लाख, नीचे, ठीक है 2 ना, करोड़ 6 लाख, 2 करोड़ से जायद हैं ये बच्चे, और ये सरकारी आदादोशुमार हैं, इससे ज्यादा हैं, जी, इससे ज्यादा हैं बच्चे जो स्कूल जा पा नहीं रहे और उनके हालात इजाजत नहीं देते कि वो स्कूल जा सकें। अब 0.5% है हमारे टोटल बजट का तालीमी बजट। हाँ जी, आप अंदाजा लगाएं कि कितना, 1% भी नहीं है। हाँ, उसको अब ये अल्लाह करे, अभी ये ऐलान है, अल्लाह करे आने वाले बजट में ये 5% कर दिया जाए। यही है कि तालीमी इमरजेंसी का मतलब अभी जो ऐलान हुआ है वो ये है कि हम 5% टोटल अपना बजट कर लेंगे एजुकेशन सेक्टर का, जी, और जो बच्चे फिर जो स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए हमने हदफ तय किया है कि वो सारे बच्चे आने वाले 4 सालों के अंदर अंदर स्कूल जा रहे हों। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल ना जा पाए। हाँ, अब देखते हैं इस पे अमल दरामद कैसे। ऐलानात बहुत होते हैं, बड़े खुशकुन ऐलानात होते हैं, जैसे यौम मजदूर पे बड़े ऐलान हो रहे हैं, बड़ी तकरीरें हो रही हैं, तो ये इससे आगे का काम करने वाली बात है। फिर हमें वो डायरेक्शन देनी चाहिए, हमें वो बात करनी चाहिए कि ये इतना हो जाए, ओके, इस पे तालीमी इमरजेंसी जो है ना लग जानी चाहिए, ये तो हमारी ज़रूरत है। हाँ, मसला इससे आगे का ये है कि हम वैसे भी तालीम में भी तबकात में बटे हुए हैं। हमारा निज़ाम तालीम तबकाती निज़ाम तालीम है, मुख्तलिफ तबकात में हमने क्लासें बनाई हैं, खुद से शौक से बनाई हैं। दुनिया में नहीं ऐसा होता होगा कि एक अपर क्लास है उसके लिए हमने ओ लेवल ए लेवल का अलग निज़ाम यहाँ रखा हुआ है। चलें, वो हम समझते हैं कि दुनिया को मीट करने के लिए वो रखा है, जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो कर ले। इसके अलावा मदारिस का हमारा अलग निज़ाम है, हाँ जी, और प्राइवेट स्कूलों का हमारा अलग निज़ाम है, और सरकारी तालीमी इदारों का, जिसको हम कभी टाट स्कूल कहते थे, और हमने तो उन टाट स्कूल में पढ़ा भी हुआ है, और शायद उस वक्त तो टाट भी नहीं होते थे कि जिस पे हम बैठ सकते हैं, और वो हम कोई एक चीज़ ले जाते थे, वो उसको कुछ बोलते हैं बोरी सी, वो हम अपने बस्ते में ले जाके तो उस पे बैठते होते थे। ये दौर भी अभी कोई बहुत पुराने दौर की नहीं बात कर रहा है, ये माजी करीब की बात चले है। आपने क्लियर कर दिया कि आप पुराने नहीं पुराने नहीं है, ठीक है, करीब करीब की ये बात मैं कर रहा हूँ। और अभी भी स्कूलों में ये हाल है, कई स्कूलों में, पंजाब के भी, पंजाब तो एक बाकी सूबों से ज्यादा कह लें वो तरक्की याफ्ता है, पढ़ा लिखा भी है, हमारे ज़ाहिर आबादी भी ज्यादा है, तो अभी भी वहां ऐसी है सूरत हाल कुछ। इन तबकाती निज़ाम तालीम को हमने एक तालीमी निज़ाम बना के यकसा नसाब, यकसा निज़ाम और यकसा जुबान पे मुश्तमिल एक निज़ाम देना है, तो फिर हम कोई एक कौम तैयार करेंगे। इस तरह से हम एक क्लास अलग तैयार कर रहे हैं, अगर जिस तरह दूसरी अलग फैसले कर करते रहे हैं हैं। और जिस तरह बयान ना देते हैं, अगर उनके ऊपर अमल भी करें तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की कर ही लेगा। सर सब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक्स की तरफ हम जाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, नाज़रीन को कोई खुशखबरी भी दे दें कि पाकिस्तान का नया मसनूई सियारा तैयार कर लिया गया है और पाकिस्तान अब चांद पर जाने के लिए रवाना हो जाएगा 3 मई को। बड़ी अच्छी बात है, ये वाकई खुशखबरी है, और ये हम जा रहे हैं चीन के जरिए, हम कोई अपने तौर पे नहीं जा रहे। और हम कह लें ये कि चीन ने एक अपना जो वो रोबोटिक एक वो बनाया है, उसको खलाई जहाज कह लें, रोबोटिक खलाई जहाज जो है, वो एक ऐसे हिस्से पे जा रहा है चांद के जहां पहले कोई नहीं गया। ये पहला चीन का कह लें कदम होगा जो वहां रखेंगे, वो उस हिस्से का। अब पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ ज़ाहिर डील है, तो पाकिस्तान का भी एक क्या लें सैटेलाइट जो है वो उसके साथ ही जाएगा। ये पाकिस्तान ने एक तैयार किया हुआ, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान भी जो है ना इस तरह से आप कह लें कि उसमें अपना शामिल हो गया, हिस्सा अदा कर लेगा। हम ये कहने के काबिल होंगे कि हमने भी चांद पे कदम रख लिया, चूंकि चांद पे
زمین لینے کے تو ہمارے خواب ہیں ہاں اور وہاں ہم نے کوئی ایک سوسائٹی تو بنا سکتے ہیں ہمارے انویسٹرز، لیکن یہ کام جو ہے نا یہ پہلے ہونا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اگلا خواب بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا خواب۔ مجھے یاد ہے فواد چودھری نے ایک چلے جا دفعہ کے یہ چکر بیان تو دیا، لگا کے آنے دیں۔ چکر لگا کے آئیں، دیکھ لیں، پھر ہم اس کے بعد اگلے خواب دیکھیں گے۔ ہاں فواد چودھری مجھے یاد ہیں، وہ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی تھے، تھوڑی دیر وہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے تھڑ تھلی ڈالی ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ ایک بیان جاری کیا تھا، اور اس بیان پہ انڈیا میں نا جو ہے نا بہت زیادہ اس پہ کہہ لیں لہدے ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑے تانے دیے تھے پاکستان کو کہ یہ کیا بے پر کی چھوڑ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بعد میں جا کے ریویل ہوا کہ تیاری ہو رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان یوں کر کے چائنا کے جو روبوٹک خلائی جہاز کے ذریعے جو ہے نا، ہمارا بھی ایک سیٹلائٹ کہہ لیں ان کے ساتھ ہی جائے گا، اس پہ کوئی 2 کیمرے ہوں گے، وہ وہاں پہ جا کے قدم رکھ کے پھر وہ تصاویر یہاں بھیجے گا، اور ہم جشن منائیں گے یہاں پر انشاءاللہ، جب پہنچ جائے خیر خیریت سے، تو 3 ہم مئی بھی کو جا رہے ہیں۔ چاند پر قدم رکھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، ہمارا بھی ان میں شمار ہو چلیں جائے گا۔ اچھی بات ہے، ہم شمار ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جگہ ویسے لے ہی لینی چاہیے وہاں پر جگہ، کیونکہ پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ ہاں جی، بلوچستان کے بھی ضلع نوشکی میں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ صرف 3 گھنٹے وہاں پر لائٹ آتی ہے، اور وہاں کے لوگ عوام سراپا احتجاج ہے، اور حکومت کی کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی۔ ہاں، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اور بھی کچھ اضلاع ہیں کہہ لیں جہاں پر اتنی کم لائٹ آتی ہے۔ پنجاب میں بھی حال یہ ہے کہ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، 6 سے 8 گھنٹے لائٹ جانے لگی، لیکن ہم چونکہ بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ بھی ہم اس کی ہم اعداد و شمار بھی وہی دیتے ہیں، ہم خبر بھی صرف وہی دیتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی خبروں پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بڑی اہم خبر آپ نے نکالی ہے کہ اگر وہاں پر یہ حال ہے کہ 18 سے 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور 3 سے 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے صرف، مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ سراپا احتجاج نہ ہوں تو کیا ہوں، اور اگر سراپا احتجاج ہوں تو اس کے بعد ہم ان پہ کریک ڈاؤن بھی کریں اور گرفتاریاں بھی کریں، تو ان کا، اور اس کے علاوہ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری لائٹ ہی بند کر دی جائے، ان کے کاروبار ہی بند کر دیے جائیں۔ یہ دیکھیں، بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر پہلے ہی ایک مسئلہ ہے پہلے ہی، اور وہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کوئی جو ہے نا توجہ نہیں دے رہا ہمارے بلوچستان کے مسائل کیوں ہیں، کس لیے۔ وہ ایک صوبہ ہے نا، وہاں بے چینی کیوں ہے، اور وہاں پر آج بھی امن و امان کی صورتحال کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ آخر کوئی تو مسائل ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سوئی گیس دیں، یا ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، یا ہمیں پراپر نہیں مل رہی، تو وہ حق و جانب ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے ہمیں ٹوٹل 24 گھنٹے میں سے لائٹ مل رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیسے ترقی کریں گے؟ ان میں بے چینی بڑھے گی نا۔ اس کے بعد آپ اس پہ چاہے دیکھیں جی فوج کشی کر لیں، چاہے آپ جناب وہاں پر ان کو کچھ بھی ایک طرح سے دبا لیں، لیکن آپ لائٹ دیں گے تو ان میں اطمینان آئے گا۔ وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس خبر کو بنیادی ضرورت ہے ان کی، بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس خبر کو صرف ہم کر رہے ہیں اللہ کرے متعلقہ جو حکام ہیں ان تک یہ بات چلی جائے، ورنہ ایسے صوبوں اور ایسے ضلع کی خبر دینا، خبر نکالنا، یا یہ بات کرنا، کہیں نہیں کوئی اس کو نوٹس نہیں کیا جاتا، یا خبر نہیں دی جاتی۔ تو بلوچستان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اس سے پھر دیکھیں نا کہ لوگوں کی محرومیاں کتنی زیادہ ہیں، وہ پھر محرومیوں کے نتیجے جو سامنے آ رہے ہیں، وہ پھر ہم سرفراز بگٹی صاحب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں، پہاڑوں سے اتر آئیں۔ اگر وفاقی حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان کی بہتری کے لیے، تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس احتجاج کا؟ بس کوئی نہیں، نتیجہ کیا نکلنا ہوتا ہے، اسی طرح کے پھر مسائل بڑھتے ہیں، ان میں محرومیوں کا وہ مزید شکار ہوتے ہیں، پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جو ہیں احتجاج کے بعد وہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وائلنٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں جی،
تو یہ پہلے ہی اس کو ابھی سے چیک کر لینا چاہیے. یہ ایک ہم نے ایک طرف اشارہ کیا ہے, وہاں کے اور بھی اضلاع میں یہ مسئلہ ہے, اور یہ وہاں کے لوگ بھی اگر اسی طرح نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کام جو ہے نا وہ آگے چلا جائے گا. پھر تو کام آگے چلا جائے گا. اور حکومت کب اس کے لیے کوئی قدم اٹھائے گی؟ اب ہم یہ دیکھ ہی سکتے ہیں اور کہہ ہی سکتے ہیں, ہم تو صرف خبر پہنچا سکتے ہیں, قدم تو حکومت نے اٹھانا ہے. لیکن موبائل سمز بھی بند کی جا رہی ہیں. ٹیکس نہ دہندگان کی ایف بی آر کی ایک اور کارروائی سامنے آئی ہے کہ ٹیکس نہ دہندگان کی موبائل سمز بند کی جائیں گی. تو کیا صرف یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ان کی سمز بند کی جائیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ راستہ کیا یہی ہے, لوگوں کو ڈرا کے ہی ہم نے کرنا ہے. لوگوں کو کسی اور طرح سے ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, یا ہمارا آٹو سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جب ہم یہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کو آپ کہہ لیں اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈگنگ کر سکتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے, تو پھر ہم اس کا کوئی اور بھی راستہ نکال سکتے ہیں. جی یہ تو تھریٹ کرنے والی بات ہے, پتہ نہیں اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, چونکہ یہ جب بند کریں گے تو آپ تو اپنے ٹیکس کے لیے بند کریں گے, تو جن کمپنیز کا یہ رائٹ ہے وہ کیا وہ اس بات کو قبول کریں گی؟ جس کمپنی کی بھی سم ہے اس کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے, تو مطلب یہ کہ یہ پھر مسئلہ آ جائے گا. آپ دیکھیں نا 5 مسئلہ لاکھ جب سے یہ آئے گا زائد ہے, تو وہ بھی اس پہ اپنا کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے, کوئی موقف دیں گے, بات کریں گے جب یہ بند ہوں گی تو کریں. لیکن کوئی راستہ ہم بنائیں, ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہم چاند پہ قدم رکھنے والے ہیں. ہم دیکھیں 3 مئی کو ہم چاند کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, چین کی مہربانی ہے, وہ ہمیں ساتھ لے جا رہا, جیسے کوئی سواری نہیں ہے کہ بٹھاتے کہ وہاں تک جا رہا, وہ ہمیں لفٹ دے رہا ہے چاند تک. تو چلیں پھر بھی کامیابی ہے, پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر ہم یہاں تک بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم ایک فرسودہ سا ایک ایکشن لینے لگے جس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہونا, جس پہ سوالات اٹھنے ہیں اور ہمیں شاید واپس لینا پڑے, اس کا کوئی ہمیں اور راستہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانا کیسے, یہ کس طرح سے اپنی جو ریٹرنز ہیں وہ فائل کریں اور یہ فائلر بنے. بس اتنی سی بات ہے. وہ تو اس کے علاوہ بھی ان کو آپ کہہ لیں اگر فردر یہی ایف بی آر جو ہے اتنا بڑا محکمہ ہے, اتنا بجٹ کھاتے ہیں, اور بھی ان کے پاس بڑے رستے ہیں ایف بی آر میں. یہی فائلر اور نان فائلر یہ کاروبار ہے الگ سے بھی. ان کو جو ریلیف دیا جاتا ہے نا, اس کی اب بات ہی اور ہے. یہ اس کے لیے لوگوں نے باقاعدہ ایسے ایکسپرٹس ہائر کیے ہوئے بڑی بڑی کمپنیز نے کہ ہمارا ٹیکس بچانا کیسے ہے, لاکھوں کا ہے تو ہم نے ہزاروں میں دینا ہے. اس طرح کا یہ بڑا کام ہے. جب ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ 5 لاکھ تقریباً جو لوگ ہیں ان کو ویسے بھی ہم کسی طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو کسی بھی طرح سے قائل کر سکتے ہیں, ادروائز بھی. تو ٹھیک ہے, ابھی جو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو اس وقت تو پھر سارا پیج ایک ہے, مزدور کو یہاں تنخواہ نہیں مل رہی ہے اور وہاں پر ٹیکس نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان جا کہاں رہا ہے؟ امیر امیر ہو رہا ہے, غریب غریب ہو رہا ہے. یہی لگ رہا ہے. نظام الگ ایک بڑا عجیب و غریب ہے کہ جہاں پر امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہو رہا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہو رہا ہے. جس طرح ہم نے طبقاتی نظام تعلیم کی بات کی, اسی طرح طبقاتی معاشرہ بھی مختلف طبقات کا شکار ہے, اور وہ اس کی کلاسیں بنی, اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے اور لوئر کلاس ہے, اور اس سے زیادہ اب ایک کوئی ایڈ کر لیں جو خط غربت سے کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اس کا بھی کوئی نام رکھ لیں, اور وہ سب سے بڑی کلاس بن جائے گی. وہ سب سے بڑی کلاس ہے کہ وہ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ معاشرہ چلنا ہے اور یہ ملک چلنا ہے. جو بھی ممالک ترقی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, انہوں نے یہ فرسودہ نظام, یہ جاگیردانہ نظام, یہ سرمایہ داری, یہ وہ تو اس طرف تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ 85 ارب روپے کا خالی ایک بندے نے گندم درآمد کرانے کے اوپر منافع کما لیا. اس پہ بیان چل رہے ہیں, سینٹ میں بھی اس پہ جو ہے نا سوال اٹھ گئے اور قرارداد جمع ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ جب یہ ایکشن ہو نا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے ایکشن کیا ہونا ہے. وہ ایک سائڈ پہ اسکیم بناتے ہیں, وہ مکمل نہیں کر پاتے. وہ جیسے پہلی انہوں نے تاجر دوست اسکیم بنائی تھی,
وہ بھی ابھی ہاں، تک یہ ابھی رجسٹریشن اس مکمل حکومت نے نہیں ہوئی، اس میں ناکامی ہو گئی ہے ان کو، تو اب انہوں نے یہ ایک جو نئی سمز بند کرنی ہے وہ بھی عمل پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. نہیں ہوگا یقیناً، اس پہ اس کا کوئی راستہ پراپر نکالنا ہاں. پڑے گا جو ہونا چاہیے. اتنا جدید دور آ گیا ہے. اور یہ جو تاجر دو اسکیم تھی ہاں. ہے تو یہ اچھی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کن کے لیے تھے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کہ وہ جو دکاندار ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے تھے. اس لیے ان کو 1200 سے وہ شروع کیا تھا کہ وہ اس طرح سے اس کا ایک پورا کرائٹیریا بنایا تھا کہ 30 اپریل تک آخری تاریخ تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ کرنے ہیں 31 لاکھ بڑے بڑے شہروں میں، جس میں کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، راول پنڈی، کوئٹہ، اسلام آباد، یہ 6-7 شہر. یہ یہاں پہ یہ ماڈل متعارف کرایا گیا تھا کہ ایک آئیڈیا لگایا گیا تھا کہ 31 لاکھ افراد جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کروا لیں گے، دکاندار، چھوٹے دکانداروں کا. ٹھیک ہے، ان کا بھی نیٹ ہونا چاہیے، لیکن پھر وہی بات کہ 85 ارب روپے کا منافع کمانے والے، اور اس میں فوڈ، نیشنل فوڈ سیکیورٹی بھی، اور فوڈ کے باقی جو بیوروکریسی ہے وہ سارے فیضیاب ہوئے ہیں. وہ نہیں کرنا. اسی طرح بڑے جو چور ہیں، بڑے جو تاجر ہیں، ان کو نہیں، ان کا تو ٹیکس خود بچانے کے لیے سروسز دی جاتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ طبقات، وہ جیسے سمز بند کی جا رہی ہیں، اور اس کا بڑا عجیب و غریب کرائٹیریا ہے. اس پہ پھر بات کریں گے کہ ان سے یہ نہیں لینے والے، وہ اتنی رقم نہیں ہے ان کی کہ وہ جو ہے نا فوری جو ہے نا ملک کا خزانہ بھر جائے گا ان کے ٹیکسوں سے. ہرگز نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت کما کے تھوڑا سا اپنی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ایسٹ بن جاتا ہے بڑی مشکلوں سے زندگی بھر کا، اور بڑی وہ کہہ لیں تھوڑا سا ان کا بیلنس جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور ادھر سے وہ جو چھوٹا سا دکاندار ہے، تاجر دکاندار اس کو کہہ لیں، وہ جو ہے نا اس کو ہم نے لانے کے لیے، اور مگرمچھوں کو ہم نے کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے نا لوٹیں کھائیں، اور وہ اس طرح سے گندم بھی درآمد کریں کہ اس کے بعد ہمیں پورے کے پورے بحران کا شکار ہو. جس طرح چینی کا بھی آیا تھا بحران پی ٹی آئی کے دور میں، اسی طرح یہ گندم کا بحران اسی طرح کا جو ہے نا اب یہ آ گیا. اس وقت کے لوگ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ کام کریں پھر کوئی اثر ہوگا. یہ ہم پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو دھیلا اور جوانی، وہ اس سے نہیں ہونا. اس کو تو آپ سمجھ لیں بلا وجہ اس غریب کو بھی آپ تنگ کر رہے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اور آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے تو ہم نے یہ بنا لیا. اور بھائی کرو نا جن کا کرنا ہے. ٹھیک ہے ساحل صاحب، آج آپ نے مزدور ڈے کے اوپر کافی زیادہ مزدوروں کے حق میں تقریر کر دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.